علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نئی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دعا کی حقیقت۔ دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، التجا ہے، دعا پکار ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دست نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و خوار، عاجز و توانا اور خالق کو صاحب اختیار، مالک حقیقی اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس ذات عظیم سے رابطہ قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح اور دل قرار پکڑتے ہیں۔ دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ناپید ہو جاتی ہے۔ محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فریاد سن لی ہے، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں موجودن پاتا ہے۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ طریقے مختلف ہیں مگر دعا ایک ہے۔ ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، یہ سچ ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جسے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دنیا میں سجائی نہ دیتا ہو اور نہ ہی اس کی مدد کرنے والا کوئی دکھائی دیتا ہو، وہ اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی طاقت سے مدد چاہتا ہے۔ جیسے ہر انسان اپنے اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑگڑا کر روتے ہوئے سوال کرتا ہے، کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسمان کو اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدھا ہو جانا ہے۔ یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچاتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اللہ تو کہتا ہے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے ہر دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان کو جواب دیتا ہے، کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسان سے اسے بات کرے، جیسے آواز کے توسط سے کوئی دوسرا انسان اس سے بات کرتا ہے۔ یہ خدائی منصف کے شایانی شان نہیں ہے، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی غور طلب امر ہے۔ ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے،
لمبی مدت کی دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار پھیلا دے۔ یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں کہ بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہونا چاہیے کہ مختصر مدت کی دعا بھی ضرور مانگی جائے، جیسے فجر کی نماز میں ظہر سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا۔